زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، ہائے مانے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشکیاں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، کہانی پدر کی سناؤں گی میں، کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سلاؤں گی میں، اکیلے نہ ناکے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا،
اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اور مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو غم، ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، ارے تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کون، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ کات رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اور مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو غم، ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن من الأولين والآخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرزا ربیع اعلی اللہ مقاموں کا یہ مرثیہ جناب علی اصغر کی شان میں اس کے کچھ بند ارشاد فرماتے ہیں. بانو کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کا حال دیکھ کے ماں بے حواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس کے جینے سے یاس ہے، کہتی ہے کیا کروں میں دہائی حسین کی، ارے پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، ان داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا علی، کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی، پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی، پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، روتے نہیں ہمکتے نہیں بولتے نہیں، اب کس کی بامراد بڑھاؤں گی ہنسلیاں، ہے کرخت ہو گئی یہ نرم انگلیاں، تیور بدل بدل کے پھراتے ہیں پتلیاں، لے لے کے الٹی ساز گراتے ہیں بجلیاں، باقی حواس پیاس سے معصوم کے نہیں، منہ میں انگوٹھے لیتے ہیں اور چوستے نہیں، سر ننگے گرد جھول کے سب کنبہ ہے بہم، پھیلا رہے ہیں سمٹے ہوئے پاؤں کو حرم، تکیا پہ سر ڈھلا ہوا رکھتے ہیں دم بدم، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی دیکھتے ہیں دم، قرآن کی ہوا کبھی گھبرا کے دیتے ہیں، بانوں کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، آخر کہا یہ سب نے بلاؤ امام کو، لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو، اس بے زباں کا حال سناؤ امام کو، نیلی رگے گلے کی دکھاؤ امام کو، اکبر کی لاش لینے گئے قتل گاہ میں، کوئی پکار لو وہ بھی ہوں گے راہ میں، بیٹھے سرہانے جھولے کے شبیر جھکائے سر، بیٹھے سرہانے جھول کے شبیر سر جھکائے، اصغر کے کان سے لب موجز نما ملائے، چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے، سوئے حسین ہاتھ بھی بے ساختہ بڑھائے، بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائی کی، ارے اماں مبارک آنکھ کھلی میرے بھائی کی، ہاتھوں پہ لے چلے جو سے شاید قیا، بانوں نے سر کو پاؤں پہ حضرت کے رکھ دیا، کہ عرض اس کو سبت نبی نے جلا لیا، بے جان تن میں آ گئی جان شکر کبریا، لب پر تبسم آنکھ سے شہ کے نظارے ہیں، مادر نہیں عزیز ہے بابا ہی پیارے ہیں، زینب نے پوچھا شہ سے کی ہے دختر اے فخر کائنات، زینب نے پوچھا
شہ سے کی ہے فخر کائنات، کیا آپ نے کہا کہ جو چونکا یہ نیک ذات؟ شہ بولے ان کے دادا ہیں حلال مشکلات، اس بے زباں کے کان میں نے کہی یہ بات، آتے ہو پہلوئے علی اکبر میں سونے کو، چلتے ہو میرے شیعوں پہ قربان ہونے کو۔ جھولے سے اٹھ کے قتل کے میداں کو دیکھیے، کیا لال و در ہیں گنج شہیداں کو دیکھیے، لوٹے ہوئے علی کے گلستان کو دیکھیے، ارے خنجر کے پھل کو گنچہ پیکاں کو دیکھیے، یہ سن کے میری گود میں جھولے سے آئے ہیں کھانے کو تیر رن کی طرف منہ پھرائے ہیں۔ بانو پکاری ان پہ تو سب رحم کھائیں گے، بچہ سمجھ کے پانی بھی دشمن پلائیں گے۔ شہ بولے جو نصیب میں ہوگا وہ پائیں گے، پہلے انہی کے آگے انہیں لے کے جائیں گے، خاطر سے ان کی پانی کے سائل بھی ہوئیں گے، اس بے زباں کے حال پر دشمن بھی روئیں گے۔ ہاتھوں پہ لے کے اس کو چلے شاہ کربلا، اور ساتھ ساتھ گود کو کھولے ہوئے قضا، لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا، ازغر پہ ماں نے ڈال دی اجلی سی ایک ردا، چادر نہ تھی وہ چہرے پر آب تاب پر، ٹکڑا سفید ابر کا تھا آفتاب پر۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبط مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج ستم سے کہوں گا کیا، پانی کے واسطے نہ کروں گا میں التجا، منت کروں گا بھی تو سنیں گے نہ اشقیا، کم ظرف سنگ دل ہیں یہ کیا رحم کھائیں گے، مجھ کو یقین نہیں ہے کہ پانی پلائیں گے۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، ارے چاہا کرے سوال پر شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم کو لائے ہے اصغر، تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، گر میں بقول شمر عمر ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کبھی ہرگز قصوروار، شش ماہا بے زباں نبی زادہ شیر خوار، اب تم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے۔ یہ کون بے زباں ہیں تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہہ نہ تھا سو کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لہرملا نے شان سے دو ٹاک کی کماں، ترکش سے چن کے کھینچ لیا تیر جان سے تھا، ارے جوڑا کماں میں تھا کہ حلقوم بے زباں، چھٹتے ہی
حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے، ارے گھبرا کے گچ سے کھول دی آنکھیں صغیر نے۔ کیا سن تھا تیر کھاتے ہی بچہ بلک گیا، سوکھے گلے میں خون بھرا دم اٹک گیا، تڑپا جو شے کے ہاتھوں پہ قامت سرک گیا، ٹوپی گری زمین پہ من کا ڈھلک گیا، ننھی کلائیوں میں تشنج سے بل پڑے، ارے ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھے نکل پڑے۔ منہ آسماں سے شہ نے پھرایا کہ کیا ہوا، دیکھا نشان تیر کا وہ بے خطا ہوا، یعنی دوسار حلق سے تیرے قضا ہوا، بچہ تڑپ رہا ہے لہو میں بھرا ہوا، آنکھیں پھرائے دیتا ہے تیور بدلتا ہے، آگے تو دودھ اگلتا تھا اب خون گلتا ہے۔ رہ کر کہا لعین اسے کیوں ہے جوان و پیر، ہم نے کہا تھا کیا جو بلا تم نے مارا تیر، تم سے کلام کرتا تھا میں یا کہ یہ صغیر اس بے زبان تو نہ مانگا تھا آب و شیر، ثابت علی کے پوتے نے اصلاً خطا نہ کی، تم نے ہمارے لان کے بھی کچھ حیا نہ کی۔ ہنس ہنس کے سب حسین کے رونے پہ ہٹ گئے، شہ نے وہ آہ کی کہ دو عالم الٹ گئے، اصغر ہمک کے پدر سے لپٹ گئے، ننھے سے ہاتھ پاؤں لرز کر سمٹ گئے، ہونٹوں پہ شہ کے ہونٹ ملے اور گزر گئے، ایک بوسہ مسکرا کے لیا اور مر گئے۔ لاشیں کے منہ کو دیکھ کے کہنے لگے یہ شاہ، بیچارگی کا وقت ہے اصغر خدا گواہ، ہاں بہنے گھر میں باپ پہ یہاں نر گئے سپاہ، یہ ریگ گرم اور یہ بدن نرم آہا، دل ساتھ نکلا پڑتا ہے، کیوں کر جدا کروں سونپوں کسے لٹاؤں کہاں آہ کیا کروں۔ ناگاہ صدا یہ آئی کہ اے میرے بے دیار، تجھ برچ میں فدا تیرے اصغر پہ بھی نثار، تجھ پر بھی میں فدا تیرے اصغر پہ بھی نثار، مرتے ہیں مومنوں کے جو اطفال شیر خار، جنت میں پالتی ہوں نے میں جگر پہ غار، اے وائے گر نہ پوتے کے کام آئے، فاطمہ رے واری کھڑی ہے گود کو پھیلائے، فاطمہ واری کھڑی ہے گود کو پھیلائے فاطمہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر، واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم من ليلتنا هذه إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں تمہارے درمیان دو اہم بھاری بھرکم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی وزنی چیز کا نام ہے کتاب اللہ، اور دوسرے ہے میری عطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں کا دامن پکڑے رہو گے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ثقل، یہ ثقلین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس وارد ہو جائیں اور پہنچ جائیں. یہ بظاہر مختصر سا اس حدیث شریف کا ترجمہ تھا، اور مسلسل اسی حدیث شریف کے عنوان کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، اور تقریباً اپنے آخری مرحلے میں ہے. چاہے گفتگو بہرحال اپنے آخری مرحلے میں ہو، لیکن اس حدیث شریف کی اہمیت اور اس کے اندر جو معنی اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں، انسان جب بھی ان کی طرف غور کرے گا تو اس میں سے نئے نئے نکات نکل کر سامنے آتے جائیں گے. حدیث شریف کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ انسان کی زندگی چھوٹی پڑ سکتی ہے، حدیث کے معنی و مفاہیم میں کمی نہیں آ سکتی ہے. اور یہی معجزہ ہے، چاہے وہ کلام الہی ہو چاہے کلام معصوم ہو، دونوں کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ انسان جب بھی آیت اٹھا کر اسے غور سے دیکھتا ہے، جو کل دیکھا تھا اس کا مفہوم کچھ اور تھا، جو آج دیکھا ہے اس سے ایک نیا مفہوم مل رہا ہے. پرسوں دیکھا تھا تو ذہن میں دوسرا نقطہ آیا تھا، آج دیکھا تو ذہن کے اندر دوسری چیز آئی. اور یہ خصوصیت صرف ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے کہ جنہیں پڑھنے سے اور سننے سے انسان کے ذہن پر بوجھ نہیں بنتا. آپ دیکھیں کہانیاں ہوں، قصے ہوں، ناول ہوں، وہ چیزیں انسان پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا کہ انسان پڑھ پڑھ کے بور ہو جاتا ہے. پڑھ تو چکے ہیں اسے 4-5 مرتبہ، آپ کیا پڑھیں؟ لیکن کسی سے آپ کہیے قرآن تو کیا کہے گا، پڑھ تو چکے ہیں آپ کیا پڑھیں. کسی سے آپ کہیے کہ زندگانی امیر المومنین کے اوپر آپ روشنی ڈالیے تو وہ کہے گا کہ یہ واقعہ تو سن چکے ہیں، پھر کیوں بتا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر چاہے وہ قرآن کی حیات طیبہ ہو، چاہے آل محمد علیہ السلام کی زندگانی پاک ہو، جب بھی پڑھیں گے انسان کے سامنے ایسے ایسے نکات نکل کے آئیں گے کہ جو انسان کی زندگی کو، اس کے نظریوں کو بدل کے رکھ دیں گے. اور اسی لیے دیکھیے کہ 14 صدیوں سے مسلسل ذکر کربلا کیا جا رہا ہے، مگر کربلا آج بھی جوان ہے. اور جب تک ذکر کربلا ہوتا رہے گا، کربلا کے وہ ابعاد نئے نئے نکل کے ہمارے سامنے آتے رہیں گے کہ جو ہم نے کبھی نہیں سنے تھے.
یہ معجزہ ہے زندگی قرآن و اطرت ہے، اور پیغمبر نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کے دامن سے متمسک ہو جاؤ۔ کسی عام آدمی کے دامن سے تمسک کا حکم نہیں دیا پیغمبر نے، بلکہ ان کے ساتھ تمسک کا حکم دیا کہ جنہیں پروردگار عالم نے خاص اپنے نور سے بنایا تھا۔ جیسے انسان نور الہی کو چھو نہیں سکتا ہے، آل محمد کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جہاں انسان کی عقلیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مگر یہ کہ یہ خود سمجھانا چاہیں کہ ہم کون ہیں، مگر یہ کہ خود لطف کریں، کرم کریں انسان کے اوپر۔ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان کے اوپر لطف نہ ہو تو آل محمد کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عدیل قرآن ہے، اس لیے کہ یہ ہمتا قرآن ہے، برابر قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، معلم قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، معنی اور مفاہیم قرآن سے یہ آشنا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب پوچھا گیا کہ جہاں پر تمہیں مشکلیں پیش آئے کس سے پوچھو، پیغمبر کہہ دیتے یا قرآن کی آیت آ کے کہہ دیتی کہ جہاں پھنسنا پیغمبر کے ساتھیوں سے پوچھنا، وہ تو پیغمبر کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتے تھے۔ پیغمبر کی بیویوں سے پوچھنا، وہ تو پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، قرآن نے جب بھی ذکر کیا فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور تاریخ کے اندر آپ کو کوئی دوسرا نعرہ نہیں ملے گا، دعویٰ نہیں ملے گا جس نے منبر پر آ کے سلونی کا دعویٰ کیا ہو۔ وہ ایک ہی شخصیت تھی کہ جس نے آواز بلند کی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ لفظ دیکھیں جو آیا ہے اس کے اندر، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، جو چاہتے ہو پوچھنا وہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں نہیں کہا، تفقدونی، تم مجھے کھو دو، اس لیے کہ علی جانے والوں میں سے نہیں ہے، تمہاری ظرفیت نہیں ہے کہ علی کو برداشت کر سکو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے ان ذوات مقدسہ کا انتخاب کیا، ان کو شریعت کا ذمہ دار قرار دیا۔ ذمہ دار شریعت کون ہو سکتا ہے؟ شریعت کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ جس کی پوری زندگی بت پرستی میں گزری، جس نے ہمیشہ بتوں کے سامنے سر جھکایا، جس نے بتوں کی عبادت کیا۔ عرب کا یہ دستور تھا نا کہ وہ ہر چیز کو اپنے خدا کی شکل دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جو اپنے بھگوانوں کے سامنے، اپنے خداؤں کے سامنے وہ نذرانے کے طور پر حلوہ بناتے تھے، وہ بھی بتوں کو بناتے تھے، یعنی حلوہ بتوں کی شکل کا بناتے تھے، اور اسے رکھ کے دن بھر اس کی عبادت کرتے تھے، رات میں بھوک لگتی تھی تو کھا جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے جو خدا کو کھا گیا، وہ خدا نہیں ہے جسے بندے کھا جائیں۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی فطرت کے اندر پروردگار عالم نے توحید رکھی ہے، لیکن جب فطرت سے انسان الگ ہو جاتا ہے تو کتنا پستی میں گر جاتا ہے۔ کہ آپ کسی کے پاس جائیے، عقل مند انسان کے پاس جائیے، اس سے کہیے یہ پتھر وہ ہے جو تمہیں سب کچھ دے گا، اس سے مانگ لو۔ عقل مند کیا کہے گی؟ یہ پتھر کیا ہے جو اگر لوگوں کے ٹھوکر سے ادھر ادھر جاتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ ہمیں کیا دے گا؟ لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان فطرت سے اور ضمیر سے دور جاتا ہے تو انہی بتوں کے سامنے آ کے ہاتھ بھی جوڑتا ہے، سر بھی جھکاتا ہے، پھول کی مالا بھی ڈالتا ہے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان اپنے ضمیر سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، فطرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر توحید رکھی ہے نا، اس توحید سے دور ہو گیا ہے، اس لیے ایسا کیا۔ لیکن اللہ نے اس توحید سے دور
ہونے کے لیے ایک انتظام کیا ہے کہ انسان کو جو ہمیشہ طاقت اپنی طرف کھینچتی رہے، وہ کون ہے؟ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جانا، جہاں پھنسنا وہاں اہل ذکر سے سوال کرنا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کتاب مبین کے اندر نہ ہو، امام مبین کے اندر نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ نے ان کو محافظ قرآن بتایا ہے، محافظ دین بتایا ہے، محافظ شریعت بتایا ہے، اسی لیے پیغمبر نے ان کو چھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہم برابر گفتگو کرتے ہیں کہ بعد پیغمبر کتنے افراد ایسے تھے کہ جو متمسک تھے دامن قرآن و اہل بیت سے۔ اچھا، معیار کیا ہے؟ کس معیار کے اوپر کتنا تمسک اختیار کریں؟ وہی جو کل کی ہماری گفتگو تھی، اس گفتگو سے آج ملاتے ہوئے کہ ان سے محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ درمیان میں کوئی تیسری چیز نہ آ سکے، اتنا قریب ہو جاؤ۔ خدایا اگر ہم آل محمد سے محبت کریں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ کوئی ہمارے اور آپ کے ذہن کے اوپر جو نہیں کہ جو آئے منہ میں بیٹھ کے پنڈتوں کی طرح زبان سے ادا کرتے رہے، نہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا، زیارت جامع کبیرہ کا یہ جملہ ہے جو امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ زیارت جامع کبیرہ ایک بڑی زیارت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور جتنے ہمارے بزرگان گزرے ہیں کہ جو نہ کسی بڑے عہدے تک پہنچے ہیں، عہدہ مرجعیت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، منبر پر آنا عہدہ نہیں ہے، منبر رسول پر ایرے غیرے آ گئے تھے۔ ہاں تو اگر آپ مجھے منبر پر دیکھیں تو یہ نہ کہیے کیا قسمت ہے کہ لوگ منبر سے ذکر حسین کر رہے ہیں، بہت سے لوگ آ گئے تھے، وہ ذکر پیغمبر بھی کرتے تھے، پیغمبر کے منبر سے، تو یہ تو پیغمبر کا منبر نہیں، یہ تو یہیں سے لکڑی خریدی گئی، یہیں سے لوہا خریدا گیا اور بنا کے ایک منبر بنا کے منسوب کر دیا گیا ہے ان سے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی چیز ان سے منسوب ہو جائے اس کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، تو جو فرمائیے گا، جو بھی چیز منسوب ہو جائے آل محمد سے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں نے اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف گئے ہیں۔ اصل کیا ہے، فرع کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام مسجد سے نکلے، امام بہت بزرگ نہیں تھے، بہت بوڑھے نہیں تھے جس ٹائم کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر کے ہاتھ میں عصا، امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ لے کے چل رہے تھے۔ ایک شخصیت جو بہت معروف اور بہت مشہور ہے امام کے شاگردوں میں، امام ابو حنیفہ، یہ آگے بڑھے اور ان کا فرزند رسول، آپ کی عمر تو ابھی اتنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں میں ڈنڈا لے کے چلیں، تو جو فرمائیے گا، لیکن نسبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی عمر ابھی اتنی تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں میں ڈنڈا لے کے چلیں۔ امام نے کہا بالکل صحیح تم نے کہا کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے، اور یہ بتا دیں جب بات آ گئی ہے کہ ہاتھوں میں عصا لے کے چلنا مستحب ہے، انسان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں روایات بیان کی گئی ہیں کہ ڈنڈا لے کے چلو، عصا لے کے چلو، اس سے انسان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، مستحب ہے، شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو امام بھی عصا لیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں چل رہے ہیں، فرزند رسول آپ کی عمر اتنی تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں میں عصا لے کے چلیں۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا یہ عصا پیغمبر کا عصا ہے،
جیسے اس نے سنا کہ یہ پیغمبر کا عصا ہے فوراً گرے اور چومنا اور لگانا اور مس کرنا اور آنکھوں سے اور سینے سے اور سر سے سب کچھ مس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عصا پیغمبر کا ہے. جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حنیفہ کو یہ حرکت دیکھی فوراً آستین چڑھا لی, کہا وہ خالی منسوب ہے پیغمبر سے, یہ پورا بدن پیغمبر کا ہے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی پیغمبر کا ہے. چومنا ہو تو عصا نہ چومو, ہمیں چومو, اس لیے کہ ہم خلیفہ پیغمبر بھی ہیں, اولاد رسول بھی ہیں. صلوات پڑھے محمد. اب یہ واقعہ سنانے کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ احترام اپنی حد تک ہونا چاہیے ہر چیز کا. جس کا بھی احترام کرو اس کے لیے دین نے, شریعت نے عقل کی بندشیں لگا کے رکھی ہیں. ایک آپ سے سوال کرتا ہوں, ہو سکتا ہے بعد میں لوگ مجھ پر اعتراض کریں, لیکن بات آ گئی ہے اس لیے کہوں گا. آپ نے قرآن کی کسی آیت کے اندر یا کسی حدیث معصوم کے اندر یہ دیکھا ہے کہ تابوت چومو؟ دیکھا ہے؟ آپ نے کسی آیت میں, کسی روایت میں, کسی حدیث کے اندر یہ دیکھا ہے کہ سجدگاہ کو چومو؟ دیکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے احترام کرو؟ آپ کہیں گے نہیں لکھا. منبر کو چومو کہیں لکھا ہے؟ نہیں. کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ان سے منسوب ہو گئی ہیں. ہے نسبت کا احترام ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ جنگل میں گئے, جنگل میں جانے کے بعد آپ کے پاس سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, کہاں سجدہ کریں؟ آپ نے درخت سے ایک پتا توڑا, نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد اس پتے کو اسی جگہ پھینک دیتے ہیں یا احترام سے اٹھا کے کنارے رکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ منسوب ہو گئی ہے. احترام, ایک سجدہ کر لینے سے احترام پیدا ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ کئی حدیث میں ہے, کئی روایت میں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی نسبت نے احترام پیدا کر دیا. ہم ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں, لیکن روایات کہتی ہیں کہ مومن کی مثال, مومن کی عزت کعبے کے مانند ہے, مومن کی حرمت کعبے کی طرح ہے, لیکن پھر بھی ہم ہر روز کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں, کسی نہ کسی کی برائی کرتے ہیں, کسی نہ کسی کو فاسق کر دیتے ہیں. کیا اس علم اور تعزیے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ جو حسین کا عزادار ہے, جس کی محبت اس شخص کے دل میں بھری ہوئی ہے, جس کی زبان تلاوت قرآن کر رہی ہے, جو ذکر امام حسین کرتا ہے, جب بھی حسین کا نام آتا ہے صلوات پڑھتا ہے, جب بھی امیر المومنین کا نام آتا ہے صلوات پڑھتا ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ اس کا احترام نہ کریں, بات یہ ہے کہ اس کا احترام کرتے ہیں تو مومن کا احترام بھی کرنا سیکھیں, آل محمد کے چاہنے والوں کا بھی احترام کرنا سیکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے روز اول ہدایت کا انتظام کیا. بات یہ ہے کہ لوگوں نے کیوں چھوڑا آل محمد کو, یہی ہو رہی ہے نا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انسان ہر چیز کو تو مان سکتا ہے, ماننا اس کے لیے آسان ہے, لیکن خلافت الہیہ کو تسلیم کرنا انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. سب سے بڑی مشکل خلافت الہیہ کو تسلیم کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ کے اوپر جناب آدم اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے. 7 بڑی بڑی جگہیں کہ جہاں یہ واقعہ دہرایا ہے پروردگار عالم نے. کیوں؟ کیا واقعہ بہت اچھا لگا تھا خدا کو؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قصہ روز اول دہرایا گیا ہے لوگ اس سے درس عبرت لیتے رہیں اور تاریخ میں یہ واقعہ پھر دہرایا جانے والا ہے. توجہ فرمائیے گا, کیا ہر جگہ خدا سنا رہا ہے. سورہ بقرہ اٹھا لیجئے اس کے اندر ہے, سورہ اعراف اٹھا لیجئے اس کے اندر ہے, سورہ ہجر اٹھا لیجئے اس کے اندر ہے, سورہ اسراء اٹھائیے اس کے اندر ہے, سورہ کہف اٹھائیے اس کے اندر ہے, سورہ صاد اٹھائیے اس کے اندر ہے, اور بھی متعدد مقامات پر ہے کہ جہاں جزوی طریقے سے چھوٹا چھوٹا اشارہ کر دیا گیا, لیکن پورے واقعات کا ذکر کرنا ان 7 مقامات کے اوپر ہے. قرآن مجید کے اندر جائیے گا اور غور کریے گا کہ خدا نے قرآن شروع کیا اور شروع کرنے کے فوراً بعد فرمایا اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ہے ادھر قرآن شروع ہوا, سورہ بقرہ آئی, ادھر فوراً پروردگار عالم نے فرمایا کس لیے. اس واقعے کے اندر ہے کیا جس کی طرف پروردگار عالم اشارہ کرنا چاہتا ہے. ایک اہم پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور شاید بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس پیغام کی طرف کبھی توجہ کی ہو کہ کیوں خداوند عالم بار بار قرآن کے اندر ابلیس کا تذکرہ کر رہا ہے, واقعات سنا رہا ہے آدم کو. اس لیے کہ قصہ اچھا ہے, کہانی اچھی ہے. قرآن کہانی کے عنوان سے کوئی چیز نہیں بتاتا. جب بھی کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو. اب آپ دیکھیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ اعراف سے میں شروع کرتا ہوں, ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل آیت نمبر 11 سے. لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں خلق کیا, تمہیں صورت دی, اس کے بعد ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرنا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکم من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا, یعنی اس کا سجدہ نہ کرنا بھول کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس نے انکار کیا. دوسرے مقامات پر خدا کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. دیکھیں نتیجہ بہت اچھا ہے اس کا, اور اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں خداوند عالم نے جو الفاظ استعمال کیے, جو ورڈ استعمال کیا, ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك, پروردگار نے شیطان سے کہا ما منعك الا تسجد اذا امرتك, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ ہم نے کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس کے آگے بھی جھکنے کا حکم دے جھکو. کبھی یہ نہ کہنا کہ علی جوان ہے اس لیے خلافت کے مستحق نہیں ہیں, فلاں بزرگ تھے اس لیے بزرگی کے لائق ہیں, خلافت کے لائق ہیں. قال انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں. کس لیے بہتر ہے تو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, آدم کو مٹی سے بنایا ہے. توجہ فرمائیے گا, کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. ابلیس کون ہے کہ جو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. خدا اس کی باتوں کو بے عین ہی ذکر کر رہا ہے. کیا اس نے کہا خلقتنی من نار, مجھے تو نے خلق کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان پروردگار عالم کو خالق مانتا تھا. ہے تو نے مجھے بنایا, اس کو تو نے بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو خالق مانتا تھا, اسی لیے تو عبادت کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان موحد تھا, اللہ کی توحید کو مانتا تھا. اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھائیں ایک سوال کرتے ہیں, اصول دین کتنے ہیں؟ 5. اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت,
چوتھے امامت، پانچویں قیامت معاد جسے کہتے ہیں. یہ 5 اصول دین ہیں. ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت یا معاد جو بھی کہیں آپ. یہ 3 اصول دین ہیں. ہمارے ہاں کتنے ہیں؟ 5. ان کے ہاں کتنے ہیں؟ 3. توجہ فرمائیے گا، اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے ان آیات کو سنیے گا. تو پہلی چیز جو ابلیس نے تسلیم کر لی وہ یہ کہ اللہ خالق ہے. بھائی اگر شیطان اللہ کو اللہ نہ مانتا تو 6000 سال پروردگار عالم کی عبادت کیسے کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا تھا، خالق مانتا تھا، رب مانتا تھا، مالک مانتا تھا، تبھی تو اس کے آگے سجدہ کر رہا تھا. تو یہ بات تو طے ہو گئی قرآن سے کہ رب مانتا تھا، خالق مانتا تھا، اسی لیے خالقیت کی وجہ سے اللہ کے آگے سر جھکاتا تھا. یہ خود کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس لیے میں افضل ہوں اور میں خلافت کا مستحق ہوں، تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ بات تو نے کہاں سے سوچ لیا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ نہیں جھکتا ہے؟ یا تو نے اپنی افضلیت کا اعلان کہاں سے کر دیا؟ کس نے تجھے یہ بتا دیا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں قیاس کیا تھا اس نے اپنے آپ کو بزرگ بتانے کے لیے. جس ٹائم شیطان نے یہ بات خدا سے کی تھی کہاں رہتا تھا؟ جنت میں ہے. آدم جب پیدا کیے گئے تو کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جناب آدم کا یار جنت تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار ہونا کسی مقام پر کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں فلاں صاحب پیغمبر کے یار غار تھے، شیطان تو آدم کا یار جنت تھا. توجہ فرمائیے گا، شیطان تو آدم کا یار جنت تھا، یہ تو صرف غار ہی میں پیغمبر کے ساتھ تھے. تو کوئی یہ فضیلت نہیں ہے کہ فلاں صاحب یار غار تھے تو بہت اچھے تھے، بن بلائے مہمان تھے. پیغمبر نے کئی انویٹیشن لیٹر ان کو نہیں بھیجا تھا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، زبردستی آ گئے تھے. وہ جیسے کہتے ہیں نا گلے لگ جانا، کسی کے گلے پڑ جانا، وہی پڑ گئے تھے. لیکن اسے تو باقاعدہ بلوایا گیا تھا جنت میں، کہا گیا تھا یہاں رہ کے عبادت کرو. تو کون بہتر ہوا، جو بغیر انویٹیشن کے آئے دعوت میں یا جو انویٹیشن پر آئے دعوت میں؟ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون بہتر ہے. بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جیسی شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں بہتر ہوں. پروردگار عالم نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ، نکل یہاں سے. فَاهْبِطْ، نیچے جا. تیرے لیے یہ سزاوار نہیں کہ تو میری ہی حکومت، میرے ہی ملک، میری نعمتوں کے اندر رہ کے تکبر کرے. نکل باہر جا یہاں سے. فخرج انک من الصاغرین، نکل یہاں سے اس لیے کہ تیرا ذہن، تیری سوچ بہت ہی پست ہے، تو بہت ہی پست کردار ہے. نکل یہاں سے باہر جا. خدا کیسے دھتکار رہا ہے. کس لیے؟ توجہ فرمائی، کس لیے؟ مدعا سجدہ نہیں تھا، مسئلہ سجدہ نہیں تھا، مسئلہ خلیفہ الہی کے آگے جھکنے کا تھا. توجہ فرمائیے گا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، خلیفۃ اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تو خدا کو برداشت نہ ہوا. ہم کہیں اور نہ جھکے. اگر ایک آدمی، ایک شخصیت جس نے 6000 سال عبادت کی، خلافت الہیہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دے تو خدا اسے جنت سے باہر کر دے. اور یہاں پر پوری لسٹ بنا دی گئی ان لوگوں کی عشرہ مبشرہ کے نام سے جنہوں نے خلافت الہیہ کا انکار کر دیا. فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ. بھائی جیسے خلافت الہیہ وہ تھی ویسے خلافت الہیہ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. آگے سنیے
قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے معاد تک کی، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ یبعثون کا مطلب جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن تک کی مہلت دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی جانتا تھا کہ قیامت ہے، قیامت پر ایمان۔ پہلا اللہ کو اللہ مانتا تھا، خالقیت مانتا تھا، مالکیت مانتا تھا، سب کچھ مانتا تھا، توحید کا قائل ہو گیا۔ اب یہاں پر خدا سے کہہ رہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا، یا نہیں ہے؟ بھائی اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے مجھے فلاں دن تک کی مہلت دے دے، مثلا ہم کہیں کہ غدیر کے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ غدیر کا دن آئے گا، اس دن غدیر ہوئی تھی، غدیر کے دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ہے؟ اس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ پروردگار عالم نے ہاں کہا نہ کہا؟ دوسرے مقام پر ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ تجھے مہلت دیں گے الی یوم یبعثون، نہیں الی وقت الیوم معلوم، وقت معلوم تک کی تجھے مہلت دیں گے۔ اب وقت معلوم کیا ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کریں گے، وہ ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے۔ قال انک من المنذرین، انتظار کر تو بھی، تجھے تب تک یہ مہلت دیتے ہیں۔ قال فبما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اغوا کہتے ہیں گمراہ کرنے کے معنی میں ہے، لیکن فرق ہوتا ہے۔ گمراہ کرنا، آپ کوئی آیا آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مجھے لنکنگ روڈ جانا ہے، یہاں سے کیسے جاؤں؟ آپ نے بتایا آگے جاؤ، ادھر سے داہنے مڑ جانا، سیدھے چلے جانا، جہاں پر روڈ ختم ہو جائے گی وہی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہدایت کر دی، لیکن آپ بتائیں ادھر جانا ہے، آپ نے پیچھے کی طرف بتا دیا ادھر چلے جانا، آپ نے کیا کیا؟ اسے گمراہ کر دیا، وہ راستہ گم کر بیٹھا، آپ نے اس کو راستہ غلط بتایا، آپ نے گمراہ کر دیا۔ یہاں پر ضلالت کا لفظ نہیں ہے، لفظ کیا؟ اغویتنی، کسی کو ایسا پکڑ لینا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ رب بما اغویتنی، خدایا جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم آدم کی اولاد کے لیے بھی صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے۔ آپ روایات میں جائیے، جو اس آیہ کریمہ کے ضمن میں روایتیں ہیں ان کے اندر جائیے، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ صراط مستقیم آیا ہے، اکثر مقامات پر آپ جا کے روایات کا سہارا لیجئے گا، حدیثوں کا سہارا لیجئے گا، تو آپ کو یہ ملے گا کہ صراط المستقیم سے مراد ذات مبارک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ شیطان کیا وعدہ کر رہا ہے خدا سے؟ کہ میں صراط مستقیم پر جا کے بیٹھ جاؤں گا، یعنی کس چیز کے راستے میں بیٹھوں گا؟ علی کے راستے میں۔ شیطان نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ کس چیز سے؟ سجدہ کرنے سے۔ تو وہ کہہ دیتا میں سجدے کرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، روزہ رکھنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، نماز گزاروں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، حج کرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دین کی تبلیغ کرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ کچھ نہیں کہا، ایک لفظ کہا جسے قرآن نے کمال امانت داری کے ساتھ نقل کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، داہنی طرف سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو جو فرمائی گئی یہ آیات ولایت ہیں، یہ پروردگار عالم صرف ایک واقعے کو ذکر نہیں کر رہا ہے، اپنی پرانی گفتگو سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے جب
اسلام کے کامل ہونے کی آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی. یعنی دنیا کی ہر نعمت مرہون منت ہے اس ولایت علی ابن ابی طالب کی. ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، نعمت ولایت امیر المومنین سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی اسے کہا گیا. شکر کہاں پر ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ کریں گے. یعنی شکر کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں نعمت پائی جائے. توجہ فرمائیے گا، یہاں کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ نہیں کہا کہ تیرے اکثر بندے شاکر نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ تیرے اکثر بندے شاکر نہیں ہوں گے، بلکہ اکثر بندے شاکر ہوں یا نہ ہوں تو بہتر جانتا ہے کون کتنا بڑا شاکر ہے نا. ہم لاکھ دوسروں کو دکھانے کے لیے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ ساری رات سجدے میں پڑے ریاکاری کے لیے، قبول ہے؟ خدا ہمیں شاکر جانے گا؟ قطعاً نہیں جانے گا، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے نا. یہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر جب نعمت کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ خدا سے کہنا چاہتا ہے کہ ہم ولایت علی کے راستے میں بیٹھ جائیں گے، اور جو بھی علی تک پہنچنا چاہے گا، اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے گا، حصول نعمت پر شکر ادا کرنا چاہے گا، وہ سب ایسے ہی ہوگا، تیرا شکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ قبول نعمت ہی نہیں کیا ہے، مانا ہی نہیں ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، پروردگار عالم نے کہا تو نکل بے عزتی کے ساتھ یہاں سے، باہر جا. لمن اتبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیرا اتباع کرے گا ہم جہنم کو ان لوگوں سے بھر دیں گے. کون ہے شیطان کا اتباع کرنے والا؟ کس نے اتباع شیطان کیا؟ اب دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جب یہ سوال و جواب ہو رہا تھا تو تین چیزیں نکل کے سامنے آئیں. دوسری آیات سے آپ استنباط کریے جو 7 مقامات پر آئیں، کچھ چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، کچھ چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، کچھ چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ کہ شیطان توحید کا قائل تھا، ہے موحد تھا، اللہ کو خالق مانتا تھا. رب بما اغویتنی اس نے کہا، یعنی اللہ کی ربوبیت کو مانتا تھا. پروردگار عالم سے اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان قائل تھا اس بات کا کہ قیامت آنے والی ہے، ایمان رکھتا تھا. جب خدا سے بات ہو رہی تھی گمراہ کرنے کی تو اس نے کہا میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. یہ مخلص بندے کون ہیں؟ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. اور اگر روایات کی اٹھا کے مانے تو اس سے مراد محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو تین چیز تو ثابت ہو گئی کہ شیطان نے کہا میں ان کو نہیں بہکاؤں گا یا بہکا نہیں سکتا. توحید کو بھی مانتا تھا، نبوت کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی نہیں مانتا تھا. مانتا تھا ان تین چیزوں کو، قیامت کو مانا، نبوت کو مانا، توحید کو مانا. 3 چیزوں کا قائل ہو گیا، ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کو نہیں مانا. ایک کا نام ہے عدل. اگر عدل خدا کو مان لیتا تو آدم کے سامنے جھکنا پڑتا، آدم کے سامنے جھک جاتا تو خلافت الہیہ کو تسلیم کرنا پڑتا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 3 اصول دین مانتے ہیں وہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، نبوت مان لی، قیامت پر ایمان لے آئے، نہ مانا تو ولایت علی کو نہ مانا، نہ مانا تو عدالت الہی کو نہ مانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اہمیت اسی لیے بار بار پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر آدم کا تذکرہ، شیطان کا تذکرہ، آدم کا تذکرہ، شیطان کا تذکرہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن یہ ہوگا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان خوب نمازیں پڑھے، خوب روزے رکھے، کمال یہ ہے کہ خلافت الہیہ کے آگے جھک کے نمازیں پڑھو، پہلے در محمد و آل محمد پر اپنا ماتھا ٹیکو، پھر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ ماتھا ٹیکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آل محمد کو سجدہ کرو، نہیں، دل سے ان کی ولایت و امامت و خلافت و وصایت کو تسلیم کرو تاکہ خدا مل سکے۔ اس لیے کہ یہ باب اللہ ہیں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ان سے جاؤ۔ کیوں پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها؟ کیوں فرمایا پیغمبر نے؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر تک پہنچنا ہے تو علی کے ذریعے، خدا تک پہنچنا ہے تو بھی علی کے ذریعے۔ بغیر ولایت امیر المومنین کے نہ پیغمبر مل سکتے ہیں، نہ خدا مل سکتا ہے، نہ جب خدا مل سکتا ہے نہ پیغمبر مل سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے صحابی بھی بننا ہے پہلے علی سے محبت کرو تاکہ صحابیت کی مہر لگ سکے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ان آیات کریمہ کے اندر یہ تو سورہ مبارک ہجر کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، جتنے مقامات پر تذکرہ ہوا ہے، اگر ساری آیات کو آپ سامنے رکھ کے سارے نکات تلاش کریں آپ کو بہت نکات ملیں گے۔ کن کن چیزوں کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے ان آیات کے اندر؟ لوگوں سے کیوں کہا ہے کہ قرآن پڑھو، صرف پڑھو نہیں بلکہ اس کے اندر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ خدا کیا بتانا چاہتا ہے ان آیات کے ذریعے؟ کہ شیطان صفت نہ بننا، شیطان کے لشکر میں شامل نہ ہونا علی کی ولایت کا انکار کر کے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر نے امیر المومنین کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میدان غدیر میں بہت بلند آواز میں کسی کے رونے کی آواز آئی کہ جتنے غدیر کے میدان میں بیٹھے تھے سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، کون رو رہا ہے؟ کسی نے پوچھا پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ رونے والا کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ ابلیس رو رہا ہے، اس لیے کہ اسے وعدہ الہی پورا ہوتا نظر آتا ہے کہ جو تیری اتباع کرے گا میں اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس لیے آپ دیکھیے شیطان نماز پڑھنے سے نہیں روکتا ہے، روزہ رکھنے سے نہیں روکتا ہے، حج کرنے سے نہیں روکتا، خوب کرو، قسمت کے چکر کاٹو، اپنے مقدرات کو سجدہ کرو، جس کو کرنا ہے کرو، لیکن ولایت علی کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس نظریے پر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ کیوں اتنے لوگوں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا؟ وجہ یہی تھی کہ نماز پڑھنا آسان ہے، ولایت علی کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ نہ ولایت علی، خلافت الہیہ کو ہضم کرنا یہ بہت مشکل چیز ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر تصریح کی ہے، ولایت کا اعلان کیا جو آپ کے سامنے اپنی پچھلی گفتگو میں کل کی بیان کیا تھا کہ خلافت الہیہ کیا ہے، اطاعت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، کنہیں پیغمبر نے قرآن کی زبان میں اولی الامر بتایا اور معرفی فرمائی ہے سماج میں، قرآن نے کن کو اولی الامر کہہ کے صدا دی ہے؟
کن کی ولایت کو فرض کیا گیا ہے؟ ولی کس کو کہا گیا ہے قرآن مجید کی نظر میں؟ انما ولیکم اللہ، صرف اور بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور صاحبان ایمان ہیں وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ وہ والی زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، وہ والی زکوٰۃ نہیں تھی کہ امیر المومنین نے زکوٰۃ کا مال دے دیا۔ یہ مال امیر المومنین کا تھا، صدقہ دیا تھا امیر المومنین نے۔ صدقہ بھی زکوٰۃ کے حکم میں آتا ہے، جیسے فطرہ زکوٰۃ کے حکم میں، زکوٰۃ فطرہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی انگوٹھی دے دی، اور تاریخ نے بیان کیا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی نماز ظہر کا ٹائم تھا، سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین نافلہ ظہر پڑھ رہے تھے، چونکہ نافلہ جماعت سے پڑھی نہیں جا سکتی ہے، اسے فرادہ پڑھنا چاہیے۔ نافلہ ظہر پڑھ رہے تھے امیر المومنین، پیغمبر بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ سائل آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا اہل مسجد سے، کسی نے کچھ نہیں دیا، پھر مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا، پھر مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ پیغمبر بھی تشریف فرمائے مسجد میں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سب مسجد بھری ہوئی ہے، سائل سوال کر رہا ہے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، خدایا تو گواہ رہنا کہ تیرے رسول کی مسجد میں آ کے سوال کر کے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والا کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا، کافر تھا یا مسلمان تھا؟ توجہ فرمائیے گا، کافر تھا یا مسلمان تھا؟ اگر کافر تھا تو اس نے ہاتھ اوپر کر کے کیوں کہا خدایا تو گواہ رہنا تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں؟ تو کافر تو رسول مانتا ہی نہیں تھا نا، کہ کہے کہ تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان تھا، توجہ فرمائیے کہ اس کا مطلب سائل مسلمان تھا۔ اگر مسلمان تھا تو پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کیوں نہیں کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، بھیک کیوں مانگ رہا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، آ کے نماز تو پڑھ لے۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ آ کے نماز تو پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جگہ سے آیا تھا کہ جن کی عبادت یہاں کی نماز نہیں ہے اور کچھ ہے۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ نے برابر ان افراد کو ذکر کیا ہے کہ جو در آل محمد پر سائل بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، کبھی سائل بن کے آتے ہیں، کبھی گہوارہ جھلانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ سب در سیدہ پہ آتے ہیں، کس لیے؟ یہ روٹی نہیں کھاتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ انگوٹھیوں سے بے نیاز ہیں، یہ تو صرف در علی پر چہرہ علی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، حسنین کا گہوارہ جھولا کر خدا کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے علی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتنا خوش کرنا چاہیے، ہمیں کتنا ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے جب فرشتوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ ہم زمین پہ تو جا نہیں سکتے اس لیے کہ تو نے اجازت نہیں دی ہے، اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہم یہاں رہ کے کیسے عبادت کریں؟ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ علی کی شکل کا آسمان پہ خلق کر دیا کہ اس کو دیکھتے رہو، علی کے چہرے کی زیارت ہوتی رہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے محمد و آل محمد کا۔ پروردگار عالم نے جن مقامات و مرتبوں سے انہیں نوازا ہے، انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔
جب انسان انہیں درک نہیں کر سکتا ہے تو ان سے موازنہ کرنا کیسا کہ فلاں افضل تھے کہ علی افضل تھے. آسمان کے فرشتے جن کی قدم بوسی کو آتے ہوں، فلاں بت پرستوں سے آپ ان کا موازنہ کر رہے ہیں کہ جو 40 سال تک 50 سال تک بتوں کو پوجتے رہے ہوں. آپ خود کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. جب بھی امیر المومنین کا اہل سنت ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ. اللہ آپ کے چہرے کو مکرم کیا ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، پیشانی نہیں رکھی، جھکے نہیں، اس لیے ان کا مرتبہ یہ ہے. تو آپ عقل سے پوچھئے کیا بتوں کو سجدہ کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا اور راتوں کو سونے والا برابر ہو سکتا ہے؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. اور کیا کہنا پروردگار عالم نے انہیں کیسی کیسی فضیلتیں عطا فرمائی، اتنا اخلاص کہ ان کے عمل پر پروردگار عالم ان کا شکر گزار ہو گیا. وَكَانَ جَزَاؤُكُمْ مَشْكُورًا، سعیکم مشکور. خدا ان کی سعی کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان کی کوشش کا شکریہ ادا کرتا ہے. سورہ دہر کے اندر آپ دیکھیے کیسی کیسی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک بات آ گئی ہے اس لیے کہتا ہوا بس ختم گفتگو کہ جنت کی جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں پروردگار عالم نے سورہ دہر کے اندر گنوا دی ہیں. اچھا، سورہ دہر کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ جناب فاطمہ کی شان اقدس میں. اس لیے کہ جب حضرات حسنین بیمار ہوئے تو جناب فاطمہ نے، امیر المومنین نے یہ منت مانی کہ اگر یہ دونوں اچھے ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. تو منت وفا کرنا کس کے اوپر واجب تھی؟ منت اتارتا کون؟ جس نے نذر کیا تھا، جس نے منت مانی تھی، اس کو چاہیے تھا نا کہ روزہ رکھے. یہی تو فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں کہ ہمارے یہاں جو منت مانتا ہے وہی اتارتا ہے، لیکن ان کے یہاں منت ماننے والا ایک ہے، روزہ رکھنے والے 5 ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر بچہ چھوٹا سا ہے اور روزہ رکھ لے، ماں باپ ارے بیٹا طبیعت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو. لیکن ان کے یہاں بھی بیماری سے اچھے ہوئے ہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ. کون؟ جو 4 اور 5 سال کے بچے ہیں وہ. علی و فاطمہ کو چھوڑ دیجئے، تاریخ نے کیا لکھا ہے کہ جب 3 دن کے بعد پیغمبر گھر میں آئے ہیں تو پیغمبر رونے لگے جب انہوں نے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے کھڑے ہوتے تھے تو پیر ان کے کانپنے لگتے تھے بھوک کی وجہ سے. پیغمبر نے جیسے یہ حالت دیکھی ہے پیغمبر رونے لگے. ان کے اس عمل کی جزا میں پروردگار عالم نے پورا سورہ دہر نازل کر دیا. اور اس کے بعد آپ سورہ دہر پڑھیے گا، اس میں کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا. جنت کی جتنی بڑی سے بڑی نعمتیں تھیں سب بتا دی، تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے، سوائے ایک چیز کے. پورے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے لیکن اس سورے کے اندر حور کا تذکرہ نہیں ہے. ہر نعمت کا تذکرہ ہے، حور کا تذکرہ نہیں ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں حور کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اس سورہ دہر میں اس لیے نہیں کیا کہ یہ سورہ فاطمہ کی شان میں نازل ہوا تھا. فاطمہ کا احترام یہ تھا کہ فاطمہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کی خاک قدم کے برابر بھی حوریں نہیں ہیں. اور فاطمہ کے احترام میں پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر ساری نعمتیں ذکر کر دی لیکن حور کا تذکرہ نہ کیا. اس لیے کہ فاطمہ حوراء الانسیہ ہے، انسانوں کی شکل میں حور ہے.
دیکھیں تو آپ پروردگار عالم نے کن کن فضائل و کمالات کا اعلان کیا، بتایا نہیں ہے خدا نے ہم نے کن چیزوں کا اعلان کیا ہے، کیوں یہ نعمت دی ہے، کیوں یہ نہیں دی، لیکن عقل تو دیا ہے، سوچو سمجھو میرے عزیزو۔ بس ختم گفتگو، یہ صاحبان فضیلت، یہ صاحبان کرم، یہ صاحبان جود، یہ صاحبان سخاوت، لیکن ان کے ساتھ مصیبت کیا آئی، پریشان کتنا کیا گیا، ستایا کتنا گیا، کہ ایک ضعیفہ جس کی عمر 18 سال ہے، جسے 18 سال کی عمر میں ہمارے ہاں کوئی عورت ہو تو اس کو بچی کہا جاتا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی، 18 سال، اس 18 سال کی عمر میں فاطمہ کی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، باپ کے حرم میں جاتی ہے، باپ کی قبر پر جاتی ہے، بابا صبت علیہ مصائب لونہا صبت علی الیام سرنا لیالیا، آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبت دنوں پہ پڑتی تو دن رات میں بدل جاتے، روشنی تاریکی میں بدل جاتی، اتنی مصیبتیں ہیں۔ ایک چیز آپ کو اور عرض کریں، جانتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جناب فاطمہ نے کیا کہا تھا کہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو یہ دن رات میں بدل جاتے، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے تو جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا ہے، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا الا یا جدنا قتلوا حسینا ولم یروا جناب اللہ فینا الا یا جدنا بلغت عدانا مناہا واشتفى الاعداء فینا۔ ایک مکمل بی بی نے مرثیہ پڑھا، اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے قبر کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا بی بی آپ کے اوپر مصیبت پڑی تو آپ نے فرمایا صبت علیہ مصائب الليل والنہار، صبت علیہ مصائب الليل والنہار، آپ نے مرثیہ پڑھا، لیکن اے مادر گرامی مجھ پر مصیبت اتنی پڑی ہے کہ اس مصیبت کے ایک قیراط برابر بھی مصیبت آپ پر نہیں پڑی۔ کیا مصیبت پڑی؟ امام حسین علیہ السلام وقت آخر اسی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے تڑپ تڑپ کے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمن پانی نہیں دے رہا تھا، میرا بچہ جابلغ تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خوب پرسہ دیجئے، امام حسین کو پرسہ دیجئے، فاطمہ الزہرا کو پرسہ دیجئے، اس لیے کہ آخر ایام ہیں اس مجلس عزا کے، اس عشرہ حسینی کے۔ امام حسین علیہ السلام جب سب قتل کر دیے گئے، مقاتل لکھتے ہیں در خیمہ سے باہر نکلے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کوئی نہیں تھا۔ کبھی حبیب کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی زہیر کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی قاسم کے خیمے میں گئے، کبھی علی اکبر کے خیمے میں گئے، کبھی عباس کے خیمے میں گئے، سب کے خیموں کو خالی پایا، آواز دی یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا۔ امام حسین یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ خیمہ حسینی سے شور گریہ اٹھا، عورتیں رونے لگیں، امام حسین در خیمہ پر آیا، آواز دی ام کلثوم میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے ششماہے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے، بے چین ہو گیا ہے۔ وہ یہ جملہ سننا تھا کہ امام حسین فرماتے ہیں بہن میرے بچے کو مجھے دو، پانی کی کچھ سبیل کروں، میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کو لیا، مقتل کی طرف چل پڑے، ابا کا سایہ کر لیا اپنے بچے پر۔ دشمن شاید یہ سمجھا ہو کہ حسین تھک چکے ہیں، قرآن لے کے آ رہے ہیں ہم سے صلح کرنے کے لیے، لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ کملایا ہوا پھول حسین کی آغوش میں ہے۔ حسین نے فوج
بہت ہی اشقیاء کی طرف رخ کیا. اگر تمہاری نظروں میں میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ جاں بلب ہے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیف یتلذا، تشانہ دیکھو. علی اصغر پیاس کی شدت سے کبھی منہ کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. جو لفظ استعمال کیا اما ترون کیف یتلذا، تلذی کے معنی ہوتے ہیں کہ مچھلی کی وہ حالت کہ جب مچھلی بے دم ہو جائے. تلذی کے معنی کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک وہ حالت ہوتی ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی زمین سے اچھلتی ہے پھر زمین پر گرتی ہے. اس کے بعد جب بہت دیر تک پانی نہیں ملتا تو مچھلی کے اندر اتنی طاقت نہیں رہ جاتی کہ وہ زمین سے اچھلے. پھر کبھی داہنی کروٹ بدلتی ہے کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے، پھر بھی پانی نہیں ملتا اسے اور مچھلی تھک جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کے بدن کی طاقت نکل جاتی ہے اور صرف اتنی طاقت رہ جاتی ہے کہ وہ پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اس لیے کہ نہ اچھلنے کی طاقت ہے نہ کروٹ بدلنے کی طاقت ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اسی حالت کو عربی میں تلذی کہتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں اما ترونہ کیف یتلذا تشانہ، ارے دیکھ نہیں رہے علی اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتے ہیں کبھی منہ بند کرتے ہیں. کسی کو رحم نہ آیا، حسین نے اپنے بچے کو آغوش میں اٹھا لیا. میرے لال علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اتمام حجت کر دو. بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا. فوج دشمن میں کوہرام مچ گیا. آواز گونجی آئین ہرملا اقتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کی بات کو آگے نہ بڑھنے دے. ہرملا نے 3 پھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا. ہرملا پہلے تو اپنا تیر دیکھ پھر گلوے اصغر بے شیر دیکھ. 6 مہینے کے بچے کے لیے 3 پھال کا تیر چلا. علی اصغر کے گلے پر لگا. مقاتل یہ لکھتے ہیں علی اصغر کے گلے پر لگنا تھا کہ علی اصغر تڑپے بھی نہیں. فانقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچے نے باپ کی گردن پہ، باپ کی آغوش میں اپنی گردن کو نے اڑا لیا. بچہ منقلب ہو گیا. اب حسین ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی علی اصغر کو دیکھتے ہیں. ماں سے وعدہ کیا تھا پانی پلانے کے لیے، خیمے کی طرف چلنا چاہتے ہیں مگر قدم ساتھ نہیں دیتے. آگے بڑھتے ہیں پھر قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا ارحم الراحمین. قدم ساتھ نہیں دیتے ہیں. رب آپ کو کیا جواب دیں گے؟ وعدہ کیا تھا تمہارے بچے کو پانی پلانا ہے. آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے، 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹ گئے. ایک مرتبہ در خیمہ پہ پہنچے. رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. اس سے پہلے کہ رباب آتی ہے 3 سال کی بچی آ گئی. بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی. میرے بھیا نے پانی پی لیا، میں پیاسی رہ گئی. بھئی یہ جملہ کہنا تھا کہ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا. اتنے میں ماں آ گئی. ارے کیا دیکھا؟ علی اصغر کا گلا کٹا ہوا ہے. ارے کہتی ہے جناب رباب، اے علی اصغر امثلو کا ینہر یا بنیا، اے میرے لال علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی کربلا میں نہر کر دیے جاتے ہیں؟ ارے کیا دشمنوں میں کوئی صاحب اولاد نہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار محمد و محمد کے واسطے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو بیمار ہیں بے بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما.
پروردگار تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، دشمنان تشیع پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو قبر میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، روز قیامت مجلس امام حسین نصیب فرما، جنت میں جوار امام حسین نصیب فرما، اپنے آخری حجت اور ہمارے آخری امام حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔ ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، خالی پڑا ہے جھولا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی کہ دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، خود جا کے ساتھ لاؤں سینے سے میں لگاؤں، خود ساتھ لا کے جاؤں سینے سے میں لگاؤں، کوئی بتائے اتنا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، پھٹنے کو ہے کلیجا جاؤ اب تو بیٹا، پھٹنے کو ہے کلیجا جاؤ تو بیٹا، کب تک پکارے دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، جب جاؤں گی مدینے میں کیا جواب دوں گی، جب جاؤں گی مدینے میں کیا جواب دوں گی، پوچھے گی جب یہ صغرا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، اے چاند آسماں کے تو ہی مجھے بتا دے، اے چاند آسماں کے تو ہی مجھے بتا دے، آنکھوں کی میری تارا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، بچہ ہے ڈر نہ جائے جلدی کوئی بتا دے، بچہ ہے ڈر نہ جائے جلدی کوئی بتا دے، ہے ہر طرف اندھیرا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے، پانی ملے بھی مجھ کو تو اب پیوں گی کیسے، پانی ملے بھی مجھ کو تو اب پیوں گی کیسے،
روکھی زبان والا اصغر میرا کہاں ہے، کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں، رو رہی ہیں آنکھیں، آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں، اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا
شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی ارے تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں سجاد کا کلیجہ صد پاش ہو رہا ہے ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے زینب کا نام لے کر آدھا بلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا سجاد نوحہ خواہ ہے نوحہ سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے